Pakistan is deeply concerned over the escalation of hostilities in the Middle East and strongly condemns the Israeli barbarism, aggression against Palestine and Lebanon. پاکستان کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، تمام سیاسی قیادت ایک پیج پر۔ ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں آل پارٹیز کانفرنس جاری، شرکاء کا فلسطینی بھائیوں کی حمایت کا عزم۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے خطاب میں کہا اسرائیل فلسطین میں نسل کشی کر رہا ہے، عالمی برادری فلسطین میں نسل کشی روکنے میں ناکام ہو گئی، 42,000 کے قریب فلسطینی شہید، 1 لاکھ کے قریب زخمی ہو چکے ہیں، تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر کا نظام تباہ ہو چکا ہے۔ اب اسرائیل نے لبنان، شام اور یمن پر بھی جنگ مسلط کر دی ہے۔ اسرائیل عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے، سلامتی کونسل اسرائیلی جارحیت کو روکے، خطے میں امن اور استحکام کو یقینی بنائے، اسرائیل کی انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ ہر فورم پر اٹھاتے رہیں گے۔ غریب فلسطینوں کا جس بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ تاریخ کی ایک بدترین مثال ہے، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں کہ کون سا ریزولوشن یو این او نے پاس کیا، اور یو این او کو بھی غالباً لگتا ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے، جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے۔ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، فلسطینی بچوں کی تصاویر دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، دنیا نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ایسی اقوام متحدہ کا کیا فائدہ جو نہ ظلم روک سکے نہ انصاف دلا سکے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب، کہا مسلم ممالک کو اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کرنا ہوں گے، اسلامی ممالک اپنی قوت اب استعمال نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ پاکستان فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی بحث پر تعجب ہوتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ کہا، اسے تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسرائیل کے خلاف یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سیاسی اختلافات کے باوجود فلسطین کے مسئلے پر ہم سب ایک ہیں، ہمیں دفاعی پوزیشن اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا اے پی سی سے خطاب، بولے اسرائیل 1 سال سے ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہا ہے، 2 ریاستی حل قبول نہیں، اس خطے میں یہودیوں کی آباد کاری کا کوئی جواز نہیں۔ امت مسلمہ نے فلسطین کے مسئلے پر غفلت کا مظاہرہ کیا، امت کی بے حسی کے جرم میں پاکستان بھی شریک ہے۔ حماس دنیا کی نظر میں دہشت گرد ہوگی، ہماری نظر میں مجاہدین کی تنظیم۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کو ریاست نہیں مانتے، جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اسے نسل کشی کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اسرائیل ایک قابض ریاست ہے، اس پلیٹ فارم سے آزاد فلسطینی ریاست کا پیغام جانا چاہیے، پاکستان میں حماس کا دفتر قائم ہونا چاہیے۔ خالد مقبول صدیقی بولے اسرائیل مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہا ہے، آج عملی اقدامات کا اعلان کیا جائے۔ خالد مغزی بولے دنیا تقسیم ہو چکی ہے، بادشاہی کافروں کے پاس ہے، ہمارے چیخنے رونے دھونے سے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے۔ چودھری صالح حسین بولے ہمیں مسئلہ فلسطین کے حل کا سوچنا چاہیے۔ تحریک انصاف کے ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس میں عدم شرکت، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی حالات میں آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی مرکزی رہنما بھی اسلام آباد میں موجود نہیں، پی ٹی آئی نے پہلے کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق سیاسی کمیٹی نے اپنے فیصلے سے کور کمیٹی کو آگاہ کیا، کور کمیٹی نے شرکت کے فیصلے پر اعتراض کیا اور واپس لینے کا کہا۔ ارکان کے اعتراض پر بیرسٹر گوہر نے شریک نہ ہونے کا بیان جاری کیا۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر سیاسی رہنماؤں کی مشاورت تیز، آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، 30 منٹ بات چیت ہوتی رہی، سیاسی صورتحال اور آئینی ترامیم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ آصف زرداری اور نواز شریف کی آئینی ترامیم پر مولانا کو قائل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، مثبت سیاسی جماعتیں جو کہ اپنے آپ کو اس ایشو کو
सीरियसली देख भी रहे हैं और ये समझते हैं कि ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मगर दुनिया भर में एक ये पैगाम भेजें कि 1 साल की बाबारियत और 1 साल की जुल्म के बाद ऐसे तो नहीं है कि हम अपने फ़लस्तीनी भाई और बहनों को भूल चुके हैं। आज पूरी दुनिया को ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क ज़रूर है, हमारे यहाँ मुआशी मसाइल है, दहशतगर्दी के ख़तरे हैं, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, लेकिन जहाँ फ़लस्तीन का मसला होगा वहाँ हर एक पाकिस्तानी एक पेज पे होते हैं और ये पैगाम भेजना भी ज़रूरी है। इसलिए कुछ बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों को ये गलत फहमी है कि पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की सियासी जमातें शायद एक पेज पे नहीं हैं। आज का इस फोरम पे तमाम सियासी जमातें जो यहाँ मौजूद हैं, हम एक वाज़ेह पैगाम भेज रहे हैं कि हम अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में हम सब का, हर पाकिस्तानी का नुमाइंदगी करते हुए इज़राइल की या ऑक्यूपाइड फोर्सेस की जो क़यादत है उसका तकरीर को बॉयकॉट किया, ना सिर्फ बॉयकॉट किया मगर जो बॉयकॉट था बाकायदा उसको लीड किया। मैं समझता हूँ वो वज़ीर आज़म साहब का एक बहुत बहादुर फ़ैसला था और जो असल मानों में पाकिस्तान की अवाम का, हमारा ख़ारजा पॉलिसी से जो उम्मीद था आपने उस दिन वो उस पर पूरे उतर आए। जनाब वज़ीर आज़म, आपके लिए, आपका वज़ीर ख़ारजा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने है। हम सब आपको, सारी सियासी जमातों जो यहाँ मौजूद हैं, हमारा पूरा ताउन आपके साथ है। जैसे भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मेंबर इस बड़ा मिशन के लिए अगर आपका काम आते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ ऑलवेज विलिंग टू कम टू योर एड। वैसे ही इस कमरा में बैठा हुआ ऐसा एक सियासी जमात नहीं है कि अगर आप कॉल दे कि हमें डिप्लोमेसी के थ्रू, मीडिया के थ्रू, लीगली इंटरनेशनल फोरम्स के सामने, मुस्लिम उम्मा में या बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर इस केस को हमने उठाना है, प्लीड करना है, लड़ना है, तो उसमें चाहे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखे, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखे, JUI से ताल्लुक़ रखे, MWM से ताल्लुक़ रखे या असल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उससे ताल्लुक़ रखे, तो कोई पीछे नहीं हटेगा।